بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے۔ تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ ایسی آنکھوں پہ تصدق میری آنکھیں بے دم، ایسی آنکھوں پہ تصدق میری آنکھیں بے دم، جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا، جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا، ظلمت کو ان کے نور نے، ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، اور جس کو دیکھا اسی کو نور کر دیا۔ برادران اسلام، عنوان گفتگو ہے دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان اسلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہو گئے،
جو قاتل تھے وہ حضور کی نگاہوں کے مقتول ہو گئے، جو اسلام کو مٹانے پر تلے تھے وہی اسلام کے حامی اور نگہبان بن گئے، جو نبی پاک کے خون کے پیاسے تھے وہ حضور کی جان کے نگہبان بن گئے، یعنی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فیض نے کہا تھا کہ اب کے برس دستور ستم میں، اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے، کیا کیا باب ایجاد ہوئے، جو قاتل تھے مقتول ہوئے، جو سید تھے اب سیاد ہوئے۔ تو یہ اچانک کیسے ہوا کہ جو بتوں کے پجاری تھے وہ ایک خدا کے گھر کے محافظ بھی بنے اور توحید کی صدا کے ہم نوا بھی بنے، اور تا دم زیست غلام مصطفیٰ بھی بنے۔ جتنے بیگانے تھے سارے کے سارے آشنا بھی بنے۔ کیسے؟ یہ انقلاب زمانے نے اس طرح کبھی نہیں دیکھا جو مکۃ المکرمہ کی دھرتی پر دیکھا گیا۔ ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو وجوہات بے شمار ہیں، لیکن جس وجہ کی طرف خود اللہ نے، خود اس وجود کو بنانے والے نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو شمع نبوت کے گرد پروانے آ کر گر رہے ہیں، گر گر کے مر رہے ہیں، اس کی وجہ میرے محبوب فقط یہ ہے کہ یہ تیری زبان کی تاثیر ہے، یہ تیرے کردار و عمل کی طاقت ہے، اصل میں یہ تیری محبت ہے۔ اگر تو تند روح ہوتا میرے حبیب، اگر تو تند روح ہوتا، اگر تو تلخ گو ہوتا، اگر تو بدخو بد مزاج ہوتا، اگر تو سراپا خار ہوتا، کسی کو نہ تجھ سے پیار ہوتا۔ اس لیے کہ خار اور گلزار میں فرق ہے۔ کانٹوں سے آدمی دامن بچاتا ہے، پھولوں کی طرف لپکتا جاتا ہے۔ تو محبوب کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، خود جس نے بنایا ہے اسی نے بتایا ہے۔ فرمایا آپ بڑے ہی نرم خو ہیں، آپ بڑے ہی نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں، اس لیے لنت لہم، آپ دشمنوں کے لیے بھی اپنے دامن میں بے بہا جگہ رکھتے ہیں، اپنے دل میں جگہ رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر محبوب آپ سخت گیر ہوتے تو کبھی بھی یہ تیری زلف کے نہ اسیر ہوتے، اگر آپ سخت گیر ہوتے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ مجمع عاشقاں کبھی یوں نہ ہوتا، یہ دھوم دھام تیرے مے خانے میں کبھی نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ فرمایا علامہ اقبال کی بات سمجھے، وہ کہتے ہیں کہ ہجوم کیوں ہے، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں،
فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. سودا بیچنے والا پیار سے جتنی بڑی چھری رکھ دے، نہیں سمجھ آئی؟ سودے بیچنے والے یعنی دکانداری کا بھی کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے. اگر سختی سے بیچے اور اپنا نفع بھی نہ لے، سودا لینے نہیں آئیں گے. اگر پیار سے بیچے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں نا وہ مروت سے ملا ہے، وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے قاتل کا کوئی وار نہ خالی جائے. مجھے نفرت سے نہیں پیار سے مسلوب کرو، مجھے نفرت سے نہیں، یعنی مجھے سولی بھی چڑھانی ہے تو نفرت سے سولی نہ دو، پیار سے سولی چڑھاؤ، میں آپ پہ چڑھ جاؤں گا. مجھے نفرت سے نہیں پیار سے مسلوب کرو، میں بھی تو شامل ہوں وہ محبت کے گرفتاروں میں. اس لیے حضور کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو عاشقوں کا ہجوم ہے، یہ جو ہر طرف آپ کے غلاموں کی دھوم ہے، وجہ فقط یہ ہے کہ آپ خلیق بڑے ہیں، آپ کے سینے میں پیار ہی پیار ہے، نفرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے جو تیری محفل میں آتا ہے واپسی کا رستہ بھول جاتا ہے. پتہ نہیں ساکیا تو کیا پلاتا ہے. ساکیا، بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں ساکیا تیری نظر میں، ساکیا تیری نظر میں وہ بادئے سر جوش ہے کہ ایک ہی نظر میں میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے. سبحان اللہ. ساکیا تیری نظر میں وہ بادائے، بادہ کہتے ہیں اس کو، ساکیا تیری نظر میں وہ بادائے سر جوش ہے کہ ایک ہی نظر میں میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے. حضرت وہ امیر خسرو کہتے ہیں ہما آہوان سہرا، ہما آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف، با امید آنکے بشکار خواہی آمد. کہتے ہیں کہ تو جو صحرا میں نکلا، میرا محبوب تو جو صحرا میں نکلا، تو صحرا میں رہنے والے وہ جو ہرن تھے جو بھاگتے تھے، ہر چیز سے بھاگتے تھے، مگر جب تو آیا تو انہوں نے اپنے سر خود کاٹ کے اپنی ہتھیلوں پہ دھر لیے کہ تجھے تکلیف ہی نہ ہو سر کاٹنے کی، تیر چلانے کی. سر خود نہادہ برکف، اپنے سر کاٹ کے صحرا والوں نے اپنی ہتھیلی پہ دھر لیے اور تیری انتظار کرنے لگے کہ مارنے والا کب آئے گا، کہاں سے آئے گا، کس وقت آئے گا. با امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد. سر کاٹ کے ہتھیلی پہ دھر کے تیرے راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے، با امید ہے، اس امید پر کبھی تو شکاری آئے گا. کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ اب ذرا چلے مکے کی طرف. خطیب صاحب اسے تشبیب کہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں آج شراب دے ذکر شروع کر لیا نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تشبیب کہتے ہیں کہ یہ تمہید ہے اور تمہید میں تشبیب ہے. اس سے آگے ہمارا حبیب ہے اور اس سے آگے دیار یار قریب ہے. وجہ کیا رہی کہ قاتل تھے، خونخوار تھے، فطرت میں بھیڑیے تھے، نرمی نام کی چیز ہی جن کے دلوں میں نہیں تھی. لیکن اچانک کیا معجزہ ہوا کہ سارے قاتل مقتول ہوئے، سارے سید سیاد ہوئے، جو بتوں کے پجاری تھے دامن توحید میں آ کے آباد ہوئے. آخر ہوا کیا؟ اللہ اکبر. کچھ تو آپ سن چکے کہ جب کلید کعبہ کا وہ حامل جو
جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ لے چابی، لے چابی، کلید کعبہ رکھ پاس اپنے، اور روز حشر تک یہ تیرے پاس رہے گی، تیرے پاس رہے گی۔ اور جب سرکار نے مقام صفا پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا مکے والو، اب یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ہیں کہ یہ کون تھے، یہ قاتل بھی تھے، یہ ظالم بھی تھے، یہ جابر بھی تھے، یہ بد کردار بھی تھے، یہ خونخوار بھی تھے، یہ بد قماش اور سیاہ کار بھی تھے، کوئی برائی نہ تھی جو ان میں نہیں تھی۔ اتنی ساری برائیوں کے پیکر سرکار صدا دے رہے ہیں، او مکے والو، جانتے ہو میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو جس نے جو کیا ہوتا ہے اس کو سارا پتا ہوتا ہے۔ کرتوت جڑے ہوندے نا تے بندے نو آپے پتا ہوندا جڑی میں کمائی کیتی ہے تے اودہ رزلٹ ہونا، جو بیجا ہے وہ کاٹنا ہے۔ سرکار نے فرمایا مکے والو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب ذرا جواب بھی سنیں، کہنے لگے نظن خیرن، خیر ہی خیر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شولوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں۔ اب یہ ایسے ہی تھے، لیکن کہہ کیا رہے نظن خیرن، سونا تجھ سے تو خیر کے سوا امید ہی کسی چیز کی نہیں، بھلائی ہی بھلائی ہے، رب نے تیری ذات ایسی ہی بنائی ہے۔ دوسرا جملہ سارے مل کے کہنے لگے کہ تو کریم، تیرا بابا کریم، تو نبی کریم، اور کریموں کے در سے کب کوئی خالی جاتا ہے۔ حضور تو بھی کریم، تیرا بابا بھی کریم ہے، اس لیے کریم سے کرم کے سوا کسی چیز کی امید رکھی نہیں جا سکتی۔ سرکار دو عالم مسکرائے، فرمایا جاؤ آج ہم تمہیں وہی بولیں گے جو ہمارے بھائی یوسف نے مصر والوں کو بولا تھا۔ مصر کا ہے نا نقشہ، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، ہم نے دیکھا ہے کہ مصر میں دولت کو ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے۔ حضرت یوسف کے اوپر انگلیاں اٹھیں، کہا غلام ہے، بکا ہوا ہے، تو قدرت نے پھر غیرت ہے میرے رب کی، اپنے محبوب پیغمبر کی عظمت کو کیسے دھویا، صاف فرمایا۔ سارے یہی کہتے تھے غلام ہے، اور جب روٹی کے معاملے میں ہوئے تنگ، پہلے انہوں نے پیسے دے کے وہ گندم لی، پھر زر و جواہرات دے کے اناج لیا، وہ بھی نہ بچا، پھر گھر دے کے، جب گھر بھی بک گئے، اب پورے کی پوری دنیا کٹھی ہو کے آ گئی، ہمیں غلام بنا لے، روٹی تو دے۔ پوری دنیا یوسف کی غلام ہو گئی۔ رب نے فرمایا لے یوسف، تجھے غلام کہتے تھے، ہم نے سب کو تیرا غلام بنا دیا۔ اللہ آپ کے نعرے سے مجھے اتنا ہی فائدہ دیتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، سیک شیک کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ گرمی پہلے بہت ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام سے وہ داغ غلامی کا کیسے دھویا، ساری دنیا کو ان کا دست نگر غلام بنا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کیا، فرمایا اذهبوا، جاؤ مصر والو انتم الطلقاء، ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ اب اپر ہینڈ کس کا ہو گیا، یوسف علیہ السلام کا، کیونکہ انہوں نے سب کو آزاد کیا۔ میرے محبوب نے وہ مکے والے جو کل تک کہتے تھے ہم غرور تکبر نخوت کے پتلے،
آج ہاتھ ایسے کام بھی رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ جیسے چویا شیطیر کے نیچے آ گئی ہے، شیطیر کے نیچے بلکہ پہاڑ کے نیچے ہے، اب بیچاری ہل سکتی ہے نہیں، زندگیاں حضور کی مٹھی میں، دھڑکنیں حضور کی مٹھی میں، جس کو چاہے جیسے چاہے ذبح کر دیں. لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں آج وہی بولوں گا جو میرے بھائی یوسف نے مصر والوں کو مصر میں بولا تھا. اور کیا بولا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم سے ہمیں کوئی گلا نہیں. اتنا بھی ظرف ہوتا ہے، اتنا بڑا بھی کسی کا، اتنا تو کہہ سکتے تھے نا تساں جیڑی کی تھی پر اساں اے کی تھی، تساں اپنی کی تھی پر اساں اے کی تھی. ورنہ محبت میں جو محبوب محب ہوتے ہیں نا، وہ بھی جڑے ویلے گلاں کر دیں ایک دوسرے نے ٹن کے مار دے رہنے. محب جو محبوب کو باتیں کرتا ہے تو اس میں بھی تانے ضرور دیتا ہے، لیکن میرے نبی نے تو وہ تانا بھی نہیں دیا. مثلا ایک لٹا ہوا محب جو ہے محبوب کو کہہ رہا ہے پوری کی تو جو حسنی تھی، ہار گئے ہیں بازی جیتی. اس میں محبت بھی ہے اور تانا بھی ہے کہ تو ساڑھے نال پوری کی تھی، اسی ہار گیا تو جت گیا، تو پوری کی تھی. لیکن میرے نبی کے لفظ، اور یہ قرآن کے لفظ ہیں، کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، مکے والو نہ شکوا ہے نہ گلا ہے، یغفر اللہ لکم. واہ، یہ پہلے کہہ کے نہ شکوا ہے نہ گلا ہے، آگے کہا اللہ تمہیں بخش دے. دعائیں بھی ساتھ دے رہے ہیں. اور جب حضور نے دعا دی ہوگی میل رہی ہوگی، کیوں تیر کماں دار نبوت کا خطا ہو. حضور کی دعا تیر کی طرح ہے، ہر تیر خطا کر سکتا ہے، مگر اس زبان سے نکلے ہوئے لفظ خطا نہیں ہوتے. ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں، ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں، کیوں تیر کماں دار نبوت کا خطا ہو.